إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بے شک تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور برے اعمال کے شر سے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت آئے تو اس حالت میں کہ تم پورے کے پورے فرما بردار ہو۔ یا اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں میں سے بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کے نام کا واسطہ دے کے تم سوال کرتے ہو، اور ڈرو تم رحم کی رشتہ داریوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو، وہ تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ حمد و صلات کے بعد محترم بھائیوں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بے شک جو اس سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، جو اس کو قرض دیتا ہے اللہ اس کو جزا دیتا ہے، جو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ زیادہ عطا کرتا ہے۔ پرہیزگاری کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، اپنا نصب العین بنا لو، اور پرہیزگاری کے ذریعے اپنے دلوں کو جلا بخشو۔ مسلمان بھائیوں، خاندان کسی معاشرے کی پہلی اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب خاندان ٹھیک ہوتا ہے تو پھر پوری سوسائٹی اور معاشرہ درست ہوتا ہے۔ جب خاندان برباد ہوتا ہے تو سارا معاشرہ بربادی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے خاندان کو برقرار رکھنے کا بڑا اہتمام کیا ہے، اور اس کی سلامتی اور سعادت کے لیے بہت ساری چیزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اسلام نے خاندان کو ایک فاؤنڈیشن قرار دیا ہے جس پر دو شرکاء کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، اور جس میں شارع حکیم نے خامند کو زیادہ ذمہ داری عطا کی ہے، یا اس میں سے زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ بیوی کے حق تلفی ہے، یہ اس لیے ہے کہ مرد کے اندر وہ اہلیت موجود ہے جو عورت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے خاندان کا نگران اور ذمہ دار وہ مرد کی بجائے عورت کی بجائے مرد کو بنایا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء
مرد عورتوں کے اوپر نگہبان ہیں، نگران ہیں، جو اللہ نے ان کو بعض پر بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر جو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، اور اس وجہ سے بھی وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اسلام نے دونوں شرکاء میں سے ہر ایک کے حقوق متعین کیے ہیں، اور جس کے ادا کرنے سے زندگی میں استقرار آتا ہے، جس کے ادا کرنے سے یہ شراکت دیر تک چلتی رہتی ہے، اور دونوں شریکوں کو یعنی میاں اور بیوی کو اپنے اپنے حقوق اور واجبات کو ادا کرنے کی اسلام نے ترغیب دلائی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو ایک دوسرے سے چشم پوشی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی تکثیر میں چشم پوشی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، تاکہ یہ زندگی کا سلسلہ اچھے انداز سے چلتا رہے۔ زوجین پر، میاں بیوی پر واجب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو صحیح طرح ادا کریں، تاکہ یہ زندگی سیدھی چلتی رہے، اور یہ دونوں میاں بیوی اپنے اولاد کی تربیت کے لیے فراغت پا سکیں۔ اس لیے کہ اگر میاں اور بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تو اس کا برا اثر ان کی اولاد کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کے بندوں اور معاشروں کے اوپر ہوتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، مرد کے حقوق میں سے، بیوی پر مرد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ عورت پر خاوند کی اطاعت کرنا واجب ہے، اور وہ معروف طریقے سے ہو، اور وہ اس کی استطاعت کی حدود میں ہے، جس میں مشقت اور ضرر نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر نگران ہے، جو اللہ نے ان میں سے بعض پر اس سبب سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ذمہ داری، قوام، نگرانی مرد کے ذمے لگائی ہے، عورت کی نگرانی مرد کے ذمے ہے، تو اب پھر عورت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ان تمام باتوں میں اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے، جب تک خاوند اس کو کسی گناہ کا حکم نہ دے تب تک عورت پر اپنے خاوند کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ خاوند کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ عورت اپنے خاوند کی خدمت کرے معروف طریقے کے ساتھ، اور اس کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالے جو خاوند ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایسے خرچ مرد کے اوپر نہ بڑھائے جو اس کی ہمت اور طاقت میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ، خاوند اپنی بیویوں کے ساتھ اور بیوی اپنے خامدوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارے۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کی خدمت کرے اور اس کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالے جس کو ادا کرنے کی اس کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ خاوند کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ خاتون اپنے سے فائدہ اٹھانے کا موقع اسے دے۔ عورت پر واجب ہے کہ خاوند کو استمتاع کرنے کا موقع دے، اس لیے کہ نبی کریم فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ دعوت دے اور وہ خاتون اگر انکار کرتی ہے اور مرد غصے کی حالت میں فبات غضبان علیہا، مرد غصے اور ناراضگی کی صورت میں رات گزارتا ہے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس خاتون کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی مرد جب اپنی بیوی کو اپنے بستر میں آنے کے لیے بلائے اور وہ انکار کرے تو پھر وہ رب جو آسمانوں میں ہے وہ اس عورت پہ ناراض ہوتا ہے جب تک وہ مرد اس عورت سے راضی نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
لہذا جس کام پر ملائکہ کی لعنت ہے تو اس کام کو ادا کرنا واجب ہے، اور یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ مرد کے حق کو پورا کرے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن اکتفا۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے جو ساری دنیا کو اور جہانوں کو کافی ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ان کے ساتھیوں پر، اور جو بھی ان کی پیروی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے حقوق متعین کیے ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ خاوند اپنے بیوی اپنے خاوند کے جنسی حقوق کا بھی خیال رکھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی لعنت کی خبر دی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ فرشتے صرف اس بات پر لعنت کرتے ہیں جب کوئی اللہ کا حکم چھوڑتا ہے، اور یہ سزا ہے، اور یہ سزا کسی واجب کے چھوڑنے پہ ہوتی ہے۔ خاوند کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، جب تمہاری عورتیں تم سے رات کے وقت مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں فَأَذِنُوا لَهُنَّ، تو ان کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، اور یہ اجازت کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کے پاس رکھا ہے۔ خاوند کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے جیسا کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، عورت کے لیے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ، اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنا جائز نہیں۔ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو نہ آنے دے۔ وما انفقت من نفقۃ من غیر امرہ، اور خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ خرچ بھی نہ کرے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، عورتیں بعض اوقات ان حقوق سے جہالت کا شکار ہیں، اور وہ ان نصیحتوں کے مطابق وہ ان حقوق کو پورا نہیں کرتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دینی تعلیم کی کمی ہے۔ اور اس لیے مرد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو دینی تعلیم کے لیے چھوڑے اور دینی تعلیم کی اسے اجازت دے، اس لیے کہ خاوند نگہبان اور نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر خود اسے وہ دینی تعلیم نہیں سکھا سکتا تو کم از کم ان کو علم کی مجالس میں جانے کی اجازت دے تاکہ اسے دین کا فہم حاصل ہو اور اسے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چلے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس لیے گھر والوں کو بچانا اس طرح ہوگا کہ جب ان کو تعلیم دے گا، ان کی تربیت کرے گا، اور اس وقت وہ بچے گا جب وہ اللہ کے حقوق کو پورا کرے گا اور جو رب کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرے گا۔ یاد رکھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے خاوند کے اوپر بیوی کے اوپر خاوند کے حقوق رکھے ہیں، خاوند کے اوپر بھی بیوی کے کچھ حقوق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، وعاشروہن بالمعروف، اچھے انداز سے ان سے زندگی گزارو، اور عورت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ مرد اس کے کھانے پینے پہننے اور اس کو سکن فراہم کرے، اس کو رہائش فراہم کرے۔ حضرت جابر کی ایک حدیث ہے جو حج کے حوالے سے ہے، نبی کریم نے اس میں عورتوں کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف،
مردوں کی ذمہ داری ہے ان کو کما کے کھلانا اور ان کو پہناوا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کو ٹھہراؤ اس جگہ پہ جہاں تم ٹھہرتے ہو اپنی طاقت کے مطابق۔ اور جب مطلقہ عورت کے لیے سکنا اور ٹھہرانا واجب ہے تو پھر بیوی کا تو زیادہ حق بنتا ہے۔ اس لیے معروف میں سے اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے ان سے زندگی گزارو۔ معروف طریقے میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو سکن دے اور اس کے اوپر خرچ کرے۔ اسی طرح اگر اس کی 2 بیویاں ہیں تو ان کے درمیان انصاف کرے اور عدل سے کام لے۔ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔